الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں سے ایک لمبی آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا اور حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جادو کے بارے میں اس بات کو بیان کیا، ہاروت اور ماروت کا اترنا بابل شہر میں، اور اسی طرح یہودیوں کا ان چیزوں کے پیچھے پڑنا وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے جنات کی اور جادو کی بات کو بیان کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا کہ یہ جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کا نقصان نہیں ہو سکتا. نقصان اس وقت ہوتا ہے جب میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے، نفع اس وقت پہنچتا ہے جب میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی نا، فرمایا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے آپ کو نفع پہنچانے پر، مگر وہی پہنچے گا جو میرے اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا. نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے مگر وہی پہنچے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں نقصان لکھ دیا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، دم ہو گیا، تعویذات ہو گئے. اس سلسلے میں ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے. چنانچہ اس آیت مبارکہ کا انتخاب کر کے آج کے مختصر بیان میں ان چیزوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. لیکن سب سے پہلی بات بنیادی جو ہے وہ تمہیدی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی قدرت کاملہ سے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. مشقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشقت والا کام تھا، یہ مطلب نہیں ہے. مشقت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر مشقتیں، تکلیفیں وغیرہ ان چیزوں کا زیادہ انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. چنانچہ آپ اگر دیکھ لیں، اگر ایک آدمی شادی شدہ ہے تو وہ بھی بیچارہ آپ کو پریشان نظر آئے گا کہ میرے فلاں مسائل ہیں، فلاں مسائل ہیں. اور اگر کنوارا ہے اس کی بھی پریشانی آپ کے سامنے ہوگی، شادی نہیں ہو رہی وغیرہ. اولاد نہیں ہو رہی تب بھی پریشانی والی کیفیت ہے کہ اولاد ہو جائے. اگر اولاد ہے تو پھر بھی پریشانی کہ اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی وغیرہ. اور اولاد پڑھ نہیں رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا. اور پھر اس کے بعد جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد رشتوں کے مسائل. انسانی زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے. اللہ جل شانہ نے سکون، یاد رکھے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور اپنے ذکر میں اللہ نے سکون رکھ دیا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر مکان، اچھا محل ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، کوٹھی وغیرہ، اور اے سی ہو، اور نرم بستر ہو، بیڈ ہو وغیرہ، یہ حور و غلمان ہو، سارا کچھ ہو، یعنی نوکر چاکر ہو. اب یہ ساری چیزیں اسباب راحت ہیں دنیا میں. لیکن دنیا کے اندر یاد رکھیں کہ اسباب راحت اور چیز ہے، راحت اور سکون اور چیز ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسباب راحت بہت زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن سونے کے لیے ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. معلوم ہوا اسباب راحت اور چیز ہے، راحت اور سکون اور چیز ہے. ہم بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، تعمیرات کے موقع پر ایک عام مزدور کو دیکھتے ہیں، کلنٹر ڈال رہے ہیں اور درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوا، کھانا کھایا، اور وہ بجری کے اوپر دھوپ ہے، گرمی ہے، سر رکھا، اس کو نیند آ گئی ہے.
اب دیکھیں اس کو گولی بھی نہیں کھانی پڑی. تو باہر کا اللہ جل شانہ نے یہ جو دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے نا، یہ مشقت اور تکالیف جو ہے یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے. اگر ہم اس کے اوپر ذرا غور کر لیں، حدیث مبارکہ میں ایک بات موجود ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب مبارک جسم بنایا نا، تو پوری روئے زمین سے اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھی کر دی، مختلف علاقوں کی مٹی، اور اس کے اوپر وہ گارہ تیار ہوا. 40 دن بارش برستی رہی اور 39 دن غم اور پریشانیاں اور بے سکونی کی بارش برسی، اور 1 دن صحت اور سکون کی بارش برسی ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر زیادہ پریشانیوں کو دیکھتے ہیں. بھئی یہ تو ہماری خمیر میں مٹی میں یہ چیز داخل ہو چکی ہے نا. اگر یہ باتیں اگر سمجھیں گے تو آنے والی تکالیف اور مشقتوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں کے اوپر، مصائب کے اوپر، بیماریوں کے اوپر پھر آدمی کا حوصلہ بلند رہتا ہے کہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں. اور فرمایا ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ وما اصاب من مصیبت، تمہارے پاس جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. اچھا اس مشقت اور تکلیف کے اوپر ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر کانٹا چبھا اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، بخار کی تکلیف ہے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ مشقتیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہمارے لیے باعث رحمت ہیں اس اعتبار سے کہ ہماری طبیعت کا، ہمارے خمیر کا حصہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمارے درجات بلند کر رہے ہیں. جب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والی اپنا اس دنیا کی زندگی میں مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، تو پھر اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی اور ہمارے خمیر میں یہ چیز شامل ہے. ہم اگر اس سوچ میں جائیں تو معاملہ اور لین ہماری ٹھیک رہ جائے گی. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر معاشرے کے اندر چلتے ہوئے جب بیماری آ گئی کچھ عرصہ رہ گئی، اور اسی طرح معاش کے حوالے سے کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں، اور اسی طرح رشتوں کے بارے میں کچھ آگے کیا چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، اور اولاد بات نہیں مان رہی، بیوی بات نہیں مان رہی، یہی 2-4 تو مسئلے ہوتے ہیں. مسئلے تو یہی 2-4 ہی ہیں. ہم ان چیزوں کے اندر پھر کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے عاملوں کے پاس جانا ہے کہ جی آپ حساب کریں، اور یہ ہمارے اوپر ای کیوں ہیں، اور ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے. میرے بھائی یہ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، دکھ اور مصیبتیں اور بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے تو نعمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف فرما کر اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اچھا بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے، بیماریوں کے، دکھ اور مصیبتوں کو آنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے بھائیوں ہمیں آزمانا چاہتے ہیں. امتحان، آزمائش. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کا مقصد اللہ فرماتے ہیں میں آزمانا چاہتا ہوں. یہ زندگی جو دی ہے نا، میری مان کر کون چلتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورۃ القاف میں فرمایا کہ زمین کے اوپر جو زینت، جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں، یہ زینت بھی ہے اور اس میں تمہاری آزمائش بھی ہے. اللہ نے ہماری فطرت میں یہ چیز داخل کر دی ہے. ہمارے لیے آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتا ہے. آزمائش اور امتحان اللہ پروردگار کی طرف سے، اللہ کے پیاروں کی طرف سے، اللہ کے پیاروں کی طرف آتا رہتا ہے. ایمان والوں پر تو تکالیفیں زیادہ آتی ہیں، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ حالات ٹف ہو جاتے ہیں ہماری بدعملیوں کی وجہ سے. چنانچہ اس کا بھی ذکر ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ رب العزت اس بات کو بھی قرآن میں بیان کرتے ہیں. قرآن میں دونوں باتیں آ گئی ہیں، آزمائش بھی آ گیا، امتحان کا ذکر بھی آ گیا. قرآن میں تمہاری بدعملی کی وجہ سے حالات تمہارے تبدیل ہو گئے، اس کا ذکر بھی آ گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ بحر و بر کے اندر جو فساد ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو مسائل ہیں، فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرتا ہے وہ سامنے آ گیا. معلوم ہوا میرے بھائیوں یہ حالات، ہم ان حالات میں
بھی ہمارے بدعملیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہماری کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان حالات کے اندر جو مسائل بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یاد رکھیں ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتا ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمانا چاہتے ہوں، چونکہ ایک حدیث پاک میں یہ بات بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ جب ایک آدمی کا جنت میں ایک اعلیٰ درجہ لکھ دیتے ہیں، اعلیٰ مقام لکھ دیا کہ جنت کے اس درجے تک میں نے اپنے بندے کو یہ درجہ عطا کرنا ہے، بندے کے اعمال دیکھتے ہیں اس درجے تک پہنچنے والے نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ تکلیفیں اور مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ میرا بندہ اس پروسیجر سے گزر کرنا جنت والے اس درجے تک پہنچنے کے قابل بن جائے۔ اب میں نے جتنی باتیں عرض کی ہیں، تو جب ہمارے حالات اس طرح کے آتے ہیں، ٹینشن، پریشانیاں، مصائب، اور اسی طرح معاشی طور پر ذرا تنگی، امتحان بھی ہو سکتا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ہماری بدعملیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑ کر ہم نے اس کے لیے ایک آسان طریقہ اور علاج تلاش کر لیا۔ وہ کون سا؟ وہ یہ ہے کہ بس اب عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس، ہم پیروں والے ہیں، پیروں کو ماننے والے ہیں، لیکن پیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بیعت ہوتی ہے، پیر میں گزشتہ جمعہ آج نہیں کیا تھا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد تو اللہ کی محبت ہے نا، اللہ کی رضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اپنی اصلاح ہے۔ ہم تو اصل کے اندر تو اس لیے یہ شیخ پکڑا جاتا ہے اور پیر و مرشد بنایا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو کامل اسی کو سمجھا جاتا ہے نا جو دم کر دے، توحید لکھ کے دے دے وغیرہ، یہ بڑا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتا، بے شک وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت شیخ ملزم مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا کہ جی توحید لکھنا ہے، میں نے کہا مجھے توحید لکھنے نہیں آتا، میں تو یہ کام ہی نہیں کرتا۔ کہتے آپ اتنے بڑے عالم ہو کر آپ کو توحید کا طریقہ نہیں آتا؟ بھئی عالم کی پہچان صرف توحید لکھنے پہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا توحید لکھا تھا؟ تو باہر کیا ہے، اب ہم نے یہ جو معیار پیری مریدی اس طرح کی ترتیبیں بنا رکھی ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں یاد رکھیں، پیر با ایمانہ کہ میرا مرشد ہے، میرا شیخ ہے، اور میری اصلاح کرے، مجھے اللہ سے ملائے، اور میری روحانی بیماریوں کی اصلاح ہو، تو یہ تو پیر یہ بہت تھوڑے ہیں پکڑنے والے۔ اس لائن میں چلنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو تقریباً 90-95% لوگ وہ نظر آئیں گے جو پیری کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم جائیں توحید لکھ کے دے، دم کر کے دے، حساب کر کے دے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے، ہمارا کام بن جائے، ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ نہیں، ہمارا عقیدہ ابھی سے خراب ہو گیا نا، کہ مسائل کا حل جو ہے ہم نے ان کے اوپر رکھ دیا۔ ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سیاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر امتیں پیش کی گئی، اللہ کے نبیوں کو میں نے دیکھا کہ بعض ایسے نبی ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اس کی بات ماننے کا، اور ایک ایسا بھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک آدمی ہے الرجل، اور دو بھی دیکھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے کافی ساری بڑی ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہے، تو میں نے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت بنی اسرائیل ہے۔ پھر میں نے دیکھا ایک بڑی امت جس نے افق کناروں تک پہنچی ہوئی ہے، اور پھر مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ قیامت کے دن جو صفحے قائم ہو گئی 120 80 صفحے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور 40 صفحے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیوں کی ہوں گی۔ جب میری بڑی امت مجھے دکھائی گئی، اور پھر مجھے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ 70,000۔ آقا فرماتے ہیں بڑا خوش ہوا۔ میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ ان کی صفات کیا ہیں؟ ایسے موقع پر حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے تھے نا، حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ میرے آقا نے دعا کی، اور یا اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ پھر ایک اور صحابی کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک کے لیے دعا کرنی تھی، اور وہ عکاشہ سبقت لے گیا۔ عکاشہ ان لوگوں میں شامل ہے، 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔
جب یہ حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے دلوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے نا، ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور شامل ہونے کا بڑا آسان طریقہ ہے، میرے آقا نے 4 خوبیاں ان لوگوں کی بیان کی ہیں، 4 خوبیاں۔ نمبر 1 فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین لا یتطیرون، یہ بدفعلیاں اور بدشگونیوں سے بچتے ہیں۔ یہ بدفعلیاں بدشگونیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ الو آ کے بیٹھا تو کہتے ہیں شاید ویرانی ہو جائے گی، سیک کا کانٹا تو بربادی ہو جائے گی، گھر سے نکلتے وقت صبح ٹھڈا لگا تو پھر کیا کہتے ہیں جی آج ناکامی ہوگی۔ یہ سارے بدفعلیاں اور بدشگونیاں اور کیا چیز ہے؟ جس عورت کے بچے فوت ہو جاتے ہوں اس کے قریب نہیں بیٹھنا، کہیں تیرے بچے فوت ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بدفعلیاں اور بدشگونیوں سے جو بچتے ہوں گے پہلی صفت یہ ہے۔ اور دوسری صفت فرمایا لا یسترقون، یہ جھاڑ پھونک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے۔ مسائل آتے ہیں، حالات آتے ہیں، بدفعلی اور بدشگونی پہ بھی نہیں چلتے، اور اسی طرح جھاڑ پھونک والا کام بھی نہیں کرتے۔ ہمارے دل جھاڑ پھونک کی اصل میں مسائل کا حل ہے۔ اور تیسری صفت میرے آقا نے یہ فرمائی وَلَا يَكْتَوُونَ، یہ داغ والا کام، جسم کو داغوانا، یہ کام جسم کو داغنا یہ کام نہیں کرتے۔ دور جاہلیت کے اندر یہ طریقہ تھا عرب کے ہاں، اگر کوئی مہلک بیماری ہو سی جانے کا نام نہیں لے رہی، اس کے لیے لوہا گرم کر کے آگ میں اور آدمی کی جسم کو داغتے کہتے یہ اس کا آخری علاج ہے۔ تو میرے آقا نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا داغ سے اپنا آپ کو جسم کو داغنا اس سے بچاتے ہوں گے۔ 3 نمبر 4 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ صرف اپنے رب اللہ پر ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ اب یہ 4 صفات ہیں، ان میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، ہمارے اندر تو یہ کیفیتیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر حالات آئے، بدفعلی بدشگونی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، خود نماز پڑھتے نہیں ہے، اور جب سے یہ شادی کی ہے بیوی کی سے میرے حالات بگڑ گئے، یہ ہے وہ ہے۔ بھئی جب بندہ ایک ضرورت کیا ہے کہ جی مجھے حساب کتاب کے لیے میں کسی کے پاس جاؤں اور مجھے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، جس وقت اس نے نماز چھوڑی ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ شیطان آ کر سوتے وقت ابن آدمی میں سوتا ہے 3 گرے لگا دیتا ہے، جب صبح کو اٹھا نماز نہیں پڑھی تو شیطان مزید سورج طلوع ہو گیا، یہ سویا رہا تو شیطان آ کر کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ اپنی نحوست اور برا اثر جسم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ بھی برکت اور رحمت کہاں آئے گی؟ قرآن کریم سے اراد کریں گے، ذکر اللہ سے اراد کریں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں تو نہیں آئے گی۔ نماز کو چھوڑیں گے ان مسائل کے اندر، پھر اب ہم نے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ذرا حساب و کتاب کرا لیں، بس کسی نے کچھ عورتوں کا تو یقین کر لیں کام ہی یہی ہے صرف۔ میں تجربے کی روشنی میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر 100 اگر آدمی آپ اس طرح کے جمع کر لیں، 100 آدمی جو جن اور جادو کا کہتے ہیں، حساب کتاب کا کہتے ہیں نا، ان میں سے 97-98% جو ہوں گے نا، جادو جن نہیں ہوگا، صرف وہم ہوگا اور کوئی اور اس کے اسباب ہوں گے، 2-3% کے اوپر اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں، 2-3% ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ اچھا جن کے اوپر آتے ہیں تو پھر وہ ایک جملہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کہ ایسا ہے کہ جادو برحق ہے، ہم بھی کہتے ہیں برحق ہے، انکار نہیں ہے، قرآن میں جس کا ثبوت آ گیا۔ اچھا جی یہ بھی برحق ہے اللہ کے نبی پہ بھی جادو کا اثر ہوا، ہم بھی مانتے ہیں ہوا ہے۔ اچھا وہاں مفسرین نے تو یہ حکمت بھی لکھی ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا۔ ہم پوری بات کی طرف جائیں نا کہ میرے آقا پر جادو کا اثر ہوا، یہودی بڑے بدبخت جو وہ کیا تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا، کبھی بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا دیا زینب نامی عورت نے، کبھی دیوار کے پاس میرے آقا بیٹھے اوپر سے پتھر گرا دیں، وہ تو ہمیشہ بدخائی میں چلا کرتے تھے۔ من جملہ ان میں سے ایک کام یہ بھی کیا تھا، لبید بن عاصم کی بچیوں نے اس نے یہ جادو بھی کرایا تھا میرے آقا کے اوپر، اس کا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ میرے آقا کے جسم کے اندر کمزوری، اگر ایک کام کر لیا خیال مبارک ہوتا نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو خیال مبارک ہوتا کر لیا، کھا لیا تو خیال مبارک یہ ہے کہ نہیں کھایا، اتنا اثر تھا۔ اچھا 6 مہینے وہ اثر بھی رہا۔ اچھا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے اوپر جو جادو کا اثر ہوا، حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ میرے انبیاء میرے مقرب اور پیارے ہونے کے باوجود بشری تقاضوں اور عوارضات سے پاک نہیں ہوتے. جیسے عام آدمیوں پر کچھ چیزیں آ سکتی ہیں تو میرے پیاروں پر بھی آ سکتی ہیں. میرے پیارے پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ عبد ہے، معبود اللہ کی ذات ہے. اس وہاں حکمت یہ بھی لکھی ہوئی ہے نا. اچھا پھر اگلی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹھیک ہے جادو کا اثر ہوا، میرے آقا نے کس سے حساب کروایا؟ کسی سے حساب نہیں کروایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو علاج اتارا وہ کیا تھا؟ وہ تو جبرائیل اور میکائیل آئے، ایک سر کی جانب سے پاؤں کی جانب سے کھڑا ہو گیا کہ طبیعت پہ اثر ہے. وہ لبید بن عاصم جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ جادو کیا ہے. کس کے اوپر جی؟ کنگھا مبارک لیا، بال مبارک لیے، اور پھر ان کو کھجور کا کعبہ درمیان جو ہوتا ہے اس میں بند کر کے، اور پھر اس کو بیر زربان وہ جو کنواں ہے اور اس کے اندر رکھ کر اوپر چٹان رکھ دی گئی. حل کیا ہے؟ اس کو نکالیں کھولیں. اللہ جل شانہ معوذتین سورۃ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری. یہ اب اس کا میرے آقا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. میرے آقا پھر آئے تو اعمال کی طرف ہے نا جو اللہ نے ترتیب بتائی ہے نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ حالات جادو برحق ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن 2-3% اس طرح کے کیس ہوتے ہیں. 2-3%، 97-98% یاد رکھیں توہمات اور اس طرح کے اپنی طرف سے بنے ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جلدی نام ہی نہیں لیتی جانے کا. اب جو اس طرح کا میرا تجربہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہونا تو پھر فوری طور پر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ کچھ جائیں حساب کریں، کسی نے کچھ کاری دیا ہے، اسی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. بھی بیماری اللہ نے اتاری ہے، اس کا علاج بھی تو اللہ نے نازل کیا ہے. لِكُلِّ دَاءٍ شِفَاءٌ، یہ حدیث مبارکہ نہیں کہ ہر بیماری کے لیے اللہ جل شانہ نے شفا رکھی ہے. حضرت ابو سعید خدری والی جو مشہور روایت ہے نا سورۃ فاتح کا دم کرنا، یہ صحابہ کرام چند صحابہ سے سفر کر رہے تھے. رات کا قیام ایک بستی کے پاس ہوا تو وہاں پھر انہوں نے مہمان نوازی بھی ان کی نہیں کی. عرب کے ہاں مہمان نوازی عرب معاشرے کا حصہ تھا. یہ اس طرح کے لوگ تھے تو ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. اب وہ علاج معالجہ وہ بستی والے لوگ کرتے رہے، اپنے سردار کا ٹھیک نہ ہوا. قافلے والوں کے پاس آئے کہ جی ہمارے سردار کو سانپ نے ایسے کاٹ لیا ہے تو کوئی دم وغیرہ. انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے. چونکہ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، وہ کافر تھے، مسلمان بھی نہیں تھے. مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا. یہ بنیادی. پھر اس کے بعد بکریوں کا انہوں نے چھوٹا سا ریوڑ دیا. انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی. وہ سردار کیا ہو گیا؟ پڑھ کر یہ دم کرتے رہے، وہ ٹھیک ہو گیا اور سانپ کا زہر ختم ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں؟ وہ کافر تھے، اس طرح مہمان نوازی نہیں کی. تو ہم نے کہا پھر ٹھیک ہے دم کرتے ہیں. انہوں نے بکریاں جو ہے وہ اپنے دی ہیں. تو میرے آقا نے اس کو ٹھیک فرمایا. اب یہ بڑی روایت ہوتی ہے عاموں کے لیے پیسے کمانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے حضرت مولانا سرفراز صدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے تو کافروں سے لی تھا، تو مسلمانوں کی جیبوں سے لیتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا، تھوڑا سا ان کو سبق دینا تھا. یہ تو آنے والے ہدیے بھی لے کے آتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہاں اگر ذرا غور کر کے ایک واقعہ آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی تو دکھائے کہ کسی صحابی نے اس شرط کو دم کیوں مجھے کچھ دیں. ایک واقعے کے اندر حکمتیں اور تھی، اس کے علاوہ تو کوئی واقعہ نہیں ملتا نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حالات اور مصائب اور پریشانیاں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے. یہ آتے رہتے ہیں. میں نے شروع اس کے اسباب بتا دیے نا، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، ہمارے بد عملی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. مختلف اسباب ہوتے ہیں. آئے میرے اللہ کی طرف سے حالات، اس کے لیے حل کیا نکالیں گے؟ اللہ کی طرف جائیں نا. حکیم افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات کی نا کہ جی جب دنیا کی مصیبتیں بن جائیں، تیر آسمان بن جائے، کمان نشانہ لگانے والے اللہ ہوں، تو بھلا کوئی بندہ بچ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب بھی بچا جا سکتا ہے کہ تیر چلانے والے کے پاس بندہ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے نا تو تیر اگلے کے اوپر جا کے گرتا ہے.
پاس والا بندہ بچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ کہ حالات میرے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، تم اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو تو تم بچ سکتے ہو۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے، بچنے کا طریقہ یہ تھا استغفار کی کثرت کریں، بچنے کا طریقہ یہ تھا نماز کی پابندی کریں، بچنے کا طریقہ یہ تھا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ نے سورت اپنا بقرہ میں آیت الکرسی والی تیسری پاری والی جو آیت ہے، آیت الکرسی کتنا عظیم عمل ہے کہ شیطان نے جاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کو کہانی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان نے کہا تھا کہ چلو پھر اب وعدہ کرتا ہوں نہیں ہوگا، وہ گندم کے ڈھیر کی رکھوالی کر رہے تھے نا، تیسری رات جاتے ہوئے آخر گر کی بات بتا گیا نا کہ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیا کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گے، کوئی چیز تیرا نقصان نہیں کرے گی، چوری نہیں ہوگی۔ تو جب میرے آقا کے پاس ابو ہریرہ آئے تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، تو جھوٹا بات سچی کر گیا ہے، جھوٹے کے منہ سے کبھی سچی بات نکل جاتی ہے۔ کتنا بہترین عمل ہمارے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اتری ہیں جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اثر موجود نہیں، یہ صورتیں ساری موجود نہیں میرے بھائی۔ ہمارے جی تو ایک چھوٹا سا اثار بتاتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے بڑا آسان سے ہے کہ درود شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، چاروں کول پڑھیں، اور پھر اس کے بعد کیا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اپنا حساب کر لیں، اپنی دکان کا حساب کر لیں، اپنی گاڑی کا حساب کر لیں۔ اللہ پر یقین کے ساتھ بندہ یہ کرے تو اللہ پروردگار یقیناً حفاظت فرماتے ہیں۔ بندے کا جیسے یقین ہوگا نا اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ اب ادھر ہم آنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ آسان طریقہ کیا ہے، آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ کاروباری بندے ہیں اور مستقل دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ مسائل لے کے آتے تھے، لیکن اتنے مسائل یہ تو نہیں تھے، وہ آقا کا مبارک زمانہ تھا، مسائل لے کے آتے، پریشانے لے کے آتے تو میرے آقا انہیں کیا فرماتے، صلاۃ الحاجت کا فرماتے، اور میرے آقا ان کو اللہ سے مانگنے کا فرماتے، خود میرے آقا دعا دیتے۔ میرے آقا سے اتنا ثابت ہے نا۔ اور میرے آقا سے یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ وغیرہ لکھ کے دیا ہو، یہ بات ثابت نہیں ہے، بچوں کو دم کر دیں، میرے آقا نے اتنی بات ثابت ہے۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ جو بچے پڑھ نہیں سکتے یہ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال لیتے، اتنا تعویذ تو ان سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اتنی بات ثابت ہے کہ اگر عورت کے ہاں بچے کی پیدائش قریب ہے اور اس کو آسان بنانے کے لیے اب کچھ آیات مبارکہ پلیٹ کے اوپر لکھ کر دیتے، فرمائے اس کو پلا دو، اللہ تعالیٰ ولادت میں آسانی فرمائیں گے۔ یعنی یہ کام جائز تو ہیں، صحابہ سے جب ثابت ہو گئے، لیکن اس کو حدود کے درجے میں رہتے ہوئے مستقل ایک کاروبار بنا لینا، ایک پیشہ بنا لینا، اور لوگوں کے عقائد مزید کمزور، اور لوگ آ کے اثرات، ایک لفظ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، بس اثرات ہیں، اثرات ہیں، یہ اثرات نفس کے بھی ہو سکتے ہیں، بدعملی کے بھی ہو سکتے ہیں، اثرات گھر کی ٹینشن کے بھی ہو سکتے ہیں، کاروباری اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ لفظ ہی بڑا بہترین ہے، مجمل سا، بس اثرات ہیں، کیا ہے، اثرات ہیں۔ ایک مول سے کہتے ہیں سایہ ہے، سایہ کیسے، بھی گھر کے اندر جب وہ سورج ادھر سے ہے تو ادھر سایہ ہوتا ہے، ادھر سے ادھر، گھر میں درخت ہو، درخت کا سایہ ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا رہا، اور ہم یقین کر لیں کہ میں تجربہ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں کہ مرد حضرات دینی ماحول علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے چلو جمعے میں آ جاتے ہیں یا کوئی اور موقع مل جاتا ہے، ان کے عقائد عمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عورتیں تو یقین کر لیں کہ 97% وہ تو تعویذوں کے اندر دموں کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ ہم جاتے ہیں دکانوں پہ اپنی ڈیوٹی پہ، یا ہم جاتے ہیں اپنا کس کے لیے، دفتر ملازمت کے لیے، انہوں دن کو موقع تاڑ کرنا کہ فلاں کرنے والا ہے اس کے پاس جانا ہے، ہم نے حساب کرانا ہے، یہ ہے وہ ہے، مسائل چند ہے، کنسو مسائل چل رہے ہیں معاشرے میں آج کل۔ وہ جی بڑا اپنا کاروباری مسئلہ، کاروبار بند ہے، باہر کا جانے کا پروگرام ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جی بڑا کماتے ہیں جی وہ پوری نہیں پڑ رہی ہے، اولاد نافرمان ہے، رشتے نہیں آ رہے، بس میاں بیوی کی لڑائی ہے، آج تک لڑکی لڑکا جو ہے وہ غیروں کے ساتھ تعلق، یہ چند مسائل معاشرے میں چل رہے ہیں۔ دین کے مسائل کے حل کے لیے ہم گھر میں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ جتنے یقین کر لیں کہ یہ جو مسائل چل رہے ہیں اس وقت، یا تو بندہ بیمار ہوتا ہے،
नंबर 2, या बाद दफा यूं होता है कि कोई बंदा वामी होता है और अपने गुमान के मुताबिक वो क्या कर लेता है कि जी मेरे ऊपर फलां हो गया फलां हो गया। ये इंसानी फितरत है कि आप एक चीज का तस्वुर करके ना आप अपने दिलो दिमाग को बार बार सिग्नल दें, आपको वही काम होता हुआ नजर आएगा। यही तो मदारी का काम होता है कि आधा घंटा हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, हमारे सामने बंदे के दो हिस्से कर दे, बंदा जिंदा भला, दो हिस्सों वाला बंदा कैसे जिंदा बच सकता है। और इसी तरह एक बात, अब पहले ज़हन बना हुआ था, कुछ लोगों ने शक में डाल दिया और आमिल ने क्या कर दिया, उसने मजीद वो क्या कर दिया, वो उसके ऊपर जरा सोने का पानी चला दिया कि जी आपके ऊपर असरात है। अब यकीन पक्का बन गया कि मेरे ऊपर ये चीजें हैं। भी मैं जिन्नात का मुनकर नहीं हूँ और जादू का मुनकर नहीं हूँ, लेकिन ये जो तरतीबें, अच्छा या तो बीमारियां ऐसी, या नंबर 2 वहम ऐसे, और नंबर 3 तीसरी बात, एक मुआशरे के अंदर आप यकीन कर लें कि कुछ केस मेरे सामने भी आए हैं कि वो मकर फरेब भी होता है और दो होते हैं। ऐसा एक मौका था, एक बच्चे को जब मुझे अंदाजा हो गया कि इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, तो मैंने कहा मैं दम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरे साथ एक समझदार तालिब इल्म था, बड़ा था माशाल्लाह, तो उसको मैंने समझा दिया था, मैंने कहा दम कर रहा हूँ तो ये इंशाल्लाह बड़ा दम में वजनी ये निकल जाएंगे, अगर न निकले ना तो अब मेरे पास एक डंडा है, मैंने वो लेके आना है, मैंने उनकी पिटाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक फिर दौरा हुआ ही नहीं है। इस तरह के ये कुछ मकासद और होते हैं जिसकी वजह से ये बाद दफा ड्रामा खुसूसन नौजवान और बच्चे और बच्चियों में इस तरह के केस ज्यादा आते रहते हैं। हज़रत मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, फरमाते हैं कि मैंने एक आदमी को सिंध के इलाके में तवीज़ मुझसे लिया, मैंने तवीज़ भेजा, उसने कहा हजरत मेरी बीवी ठीक हो गई है बिल्कुल, तो वो कहती है जिन्नात वगैरह थे, वो कहती है कि आप मुझे अपने पीर साहब के पास ले जाओ, मुझे ज़रा दम करें, मैं मेरा मसला पक्का हल हो जाए। तो मुझसे के जवाब के अंदर एक और तवीज़ भेज दिया, फरमाया कि आपकी बीवी के जिन वगैरह निकल चुके हैं, इसको कराची के सैर करने की नीयत है इसकी, अब ये सैर करना चाहती है कराची का। मकासद कुछ और, मैं अर्ज करने का मैं खुलासा निकाल रहा हूँ अपनी बात का। मेरे भाई के मसाइब और परेशानियां हालात इंसानी जिंदगी का ऐसा है, हमारी बदअमली भी हो सकती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान भी हो सकते हैं, इस पर फिर अल्लाह की तरफ से दर्जात की बुलंदी है। लेकिन इसके लिए सिर्फ जादू जिन्नात हिसाब किताब इस तरतीब की तरफ जाने की बजाय रुजू इल्लाह करें, तौबा इस्तिगफार करें, तस्बीहात का एहतमाम करें। और इसी तरह ये आयतुल कुर्सी है और कुल या सरकार दो आलम। आखिरी मुझे याद आ गया जिस उम्र का, मेरे आका जब सोते थे ना तो मेरे आका के आदम बराजी थे कुलौज बिरबिल फलक कुलौज बिरबिन नास कुल हुवल्लाहु अहद, और अगर कुल या काफिरुन मिला दो तो उस रिवायत में तो नहीं है, अच्छी बात है। आका पढ़कर अपने हाथों में दम कर सोते वक्त अपने जिस्म पे फेर लेते थे। अम्मा आयशा फरमाते हैं बुखारी की रिवायत के मुताबिक कि जब आका ने दुनिया से पर्दा फरमाया ना, आका कमजोर हो गया था, हाथ पूरा हरकत नहीं कर रहा था, तो मैंने इन चीजों को पढ़कर अपने हाथों पे फूंक मार के आका के ऊपर फेरा। ये कितने आसान तरीके हैं, इन तरीकों को अपनाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।